اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویت حلال کے احکام۔ شعبان کی 29 تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے، یعنی بحیثیت اجتماعی مسلمانوں پر واجب ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور اس کے لیے مناسب انتظام کریں، اور اگر پورے معاشرے نے اس کی اہمیت محسوس نہ کی اور غفلت برتی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جنتری یا نجوم وغیرہ سے چاند کا حساب لگا کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھنے سے بے نیاز ہو جانا ہرگز جائز نہیں۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ خود اس فن کے ماہر ہوں اور وہ نیک اور پرہیزگار بھی ہوں، ان کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ چاند کی رویت کو کسی تجربے کی بنیاد پر ماننا اور روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مثلاً عوام میں مشہور ہے کہ جس دن رجب کی چوتھی ہے اسی دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے، اور بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ شریعت میں چاند کے ثبوت کے لیے اس طرح کے تجربوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ رجب کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش اور اہتمام کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ معلوم کرنے کے لیے شعبان کی تاریخوں کا معلوم رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً رجب کی 29ویں تاریخ کو چاند نکل آیا، لیکن لوگوں نے اس کے دیکھنے کا کوئی اہتمام نہ کیا اور یکم شعبان کو 30 رجب سمجھ کر حساب لگاتے رہے، یہاں تک کہ 30 شعبان ہو گئی، لیکن گرد و غبار یا بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، اور چونکہ 29 تاریخ شعبان کی سمجھی جا رہی تھی اس لیے یکم رمضان کو لوگ 30 شعبان سمجھتے رہے اور رمضان کا ایک روزہ اپنی غفلت سے جاتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے ایام اور اس کی تاریخیں جس فکر و اہتمام سے یاد رکھتے تھے، کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں اس اہتمام سے یاد نہ رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا روزہ رکھتے۔ جو شخص رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر واجب ہے کہ وہ اس بستی کے لوگوں یا مسلمانوں کے ذمہ دار افراد یا اداروں کو اس کی خبر پہنچائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں صرف 2 دیندار افراد کی گواہی سے نہ رمضان کے چاند کا ثبوت ہو سکتا ہے اور نہ عید کے چاند کا۔ ایسی صورت میں کم از کم اتنے افراد کی گواہی ضروری ہے جن کی گواہی سے چاند کا یقین یا گمان غالب ہو جائے۔ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے صرف ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر 2 شرطیں پائی جائیں، نمبر 1 گواہی دینے والا عاقل و بالغ اور دیندار مسلمان ہو، نمبر 2 وہ یہ خبر دے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے۔ اور مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں حلال عید کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے، چاہے وہ کیسا ہی معتبر اور سکا ہو۔ حلال عید کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ 2 دیندار اور متقی مرد گواہی دیں یا 1 دیندار مرد اور 2 دیندار عورتیں گواہی دیں۔ اگر 4 عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی عید کے چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔ جن مقامات پر کوئی مسلمان قاضی اور حاکم نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں کو خود اپنے طور پر چاند دیکھنے اور اس کا اعلان کرنے کا نظم کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو جائے کہ چاند ہو گیا، لیکن انتہائی تلاش اور تحقیق کے باوجود بھی کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو اقرار کرے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے، تو اس صورت میں چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔ اگر کسی ایسے شخص نے چاند دیکھا کہ جس کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے اور اس کے سوا شہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا،
تو اس کی گواہی سے شہر والے روزہ نہ رکھیں، البتہ یہ شخص خود روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر اگر اس کے 30 روزے پورے ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ شخص 31واں روزہ بھی رکھے اور عید بستی والوں کے ساتھ منائے۔ اگر کسی نے تنہا عید کا چاند خود اپنی آنکھ سے دیکھا، لیکن چونکہ وہ اکیلا ہے اور شریعت میں عید کے چاند کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا، تو ایسے شخص کے لیے تنہا روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور اپنے چاند دیکھ لینے کی وجہ سے بغیر روزے کے نہ رہے۔ کسی بستی میں کسی وجہ سے چاند نہ دیکھا گیا اور دوسرے مقامات سے چاند ہو جانے کی خبریں آئیں، اگر یہ خبریں شریعت کی روح سے قابل قبول ہوں تو ان سے رمضان کے چاند کا ثبوت بھی ہوگا اور عید کے چاند کا ثبوت بھی۔ مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی اطلاعات کا جائزہ لیں اور اگر وہ شرعی اعتبار سے قابل قبول ہوں تو ان کے مطابق شہر میں اعلان کرانے کا اہتمام کریں۔ اگر 2 معتبر اور سکہ افراد کی شہادت سے رؤیت ہلال ثابت ہو جائے اور اسی حساب سے لوگ روزہ رکھیں لیکن 30 روزے پورے ہو جانے پر عید کا چاند نظر نہ آئے تو 31ویں دن بہرحال عید کریں، اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔